حضور اقدس نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، مرنے والے کا اس دنیا سے واسطہ اور رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین ایسے کام ہیں جو اس دنیا سے اس کو عالم برزخ یا قبر میں ان کے لیے راہ نجات بنتے ہیں۔ انسان کی موت سے 40 دن پہلے کون سی نشانی ظاہر ہوتی ہے؟ موت سے 40 دن پہلے انسان کے جسم میں ایک خاص نشانی ظاہر ہونے لگ جاتی ہے۔ جب بندے کا اس دنیا کو چھوڑ جانے کا وقت قریب آتا ہے اور پھر موت سے 40 دن پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے کو آ کر کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن جب میری رحلت کا وقت قریب ہو تو تم مجھے کسی قاصد کے ذریعے اطلاع دو گے کہ تمہارا وقت اب اس فانی دنیا سے ختم ہو چکا ہے، یا جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو کوئی پہلے قاصد میری طرف روانہ کرنا، کوئی پیغام میری طرف بھیج دینا۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس وقت سے پہلے میں آپ کی طرف 3 قاصد روانہ کروں گا اور وہ آپ کا وقت ختم ہونے سے پہلے اطلاع دیں گے۔ چنانچہ وہ وقت آ چکا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس فانی دنیا سے رحلت کا وقت قریب آن پہنچا تو جب ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اچانک آ گئے اور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے بات کہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے کہا تھا کہ میں کوئی قاصد بھیجوں گا، کوئی پیغام دینے والے کو آپ کے پاس بھیجوں گا، اور قاصد تو میرے پاس آیا نہیں، آپ اچانک میری روح قبض کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کی طرف قاصد بھیجے تھے اور وہ بھی 3 قاصد بھیجے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، وہ کون سے قاصد ہیں؟ میرے پاس تو ایک بھی قاصد نہیں پہنچا۔ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میرا پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کی داڑھی اور سر کے بال سیاہ تھے، وہ سفید ہونا شروع ہو گئے۔ میرا دوسرا قاصد یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور توانائی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے گی اور آپ کے جسم میں کمزوری آنے لگے گی۔ اور تیسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بالکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے شروع ہو جائے گی، بلکہ آخری وقت آنے تک مکمل جھک جائے گی۔ تو یہ 3 میرے قاصد تھے۔ ملک الموت نے مرنے سے پہلے انسان کے جسم میں یہ 3 نشانیاں یا قاصد بتائیں، اور ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کے پاس میرے یہ 3 قاصد بر وقت پہنچتے ہیں اور میرے قاصد آتے رہتے ہیں، لیکن لوگ میرے ان قاصد کو نہیں سمجھتے، لوگ ان کو نہیں مانتے۔ اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکیوں تقوی میں مشہور تھا، پھر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ نورانی اور خوبصورتی سے جگمگا اٹھتا ہے۔ یہ ایسی علامتیں ہیں جس سے اچھا اثر لیا جا سکتا ہے اور اس پر خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد اس کی تعریف کریں اور اس کے لیے دعائیں کریں تو یہ اس کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح زندگی میں اکثر لوگوں کی صحبت انسان کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ خاتمہ بالخیر کی بہت سے اسباب ہیں جن میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اطاعت پر استقامت اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کی وحدانیت، حق، سچائی، پرہیزگاری، توبہ، استغفار کرتے رہنا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا اور دنیاوی چاہت مختصر کرنا، آخرت کی فکر کرنا، نیکوکار لوگوں کی صحبت قابل ذکر ہے۔ محترم ناظرین، روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو ہاتھوں، پاؤں، گھٹنوں کی جلد پر محسوس ختم ہو جاتے ہیں اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ نیلا یا ارغوانی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نشانی واضح موت کی نشانی ہے، جس میں سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے بلکہ بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ بجھ جاتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیک بخت بنانا چاہتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ
اس کے پاس بھیجتا ہے اور وہ اس کو درست کرتا ہے اور نیک عمل کی طرف خواہش دلاتا ہے یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں مرتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالت میں مرا ہے۔ اور جب ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام حاضر ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ یعنی وہاں کے سامان اور راحتوں کو اللہ پاک نے اس کے لیے مہیا اور تیار کر رکھے ہیں اور اس کو دکھا بھی دیتا ہے، تو اس کی روح خوش ہو کر نکلنے کا قاصد کا انتظار کرتی ہے۔ اس وقت یہ شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے یہ سب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی کرتا ہے۔ جب ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برا کرتے ہیں تو مرنے سے 1 سال پہلے اس کے پاس ایک شیطان بھیجتا ہے، وہ اس انسان کو گمراہ کرتا ہے اور بھٹکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ انسان بری حالت میں مر جاتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بری حالت میں مرا۔ اور جب ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام حاضر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ اس کو دکھاتا ہے تو اس کی روح بدن کے اندر گھس جاتی ہے۔ اس وقت اللہ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو بھی پسند فرماتا ہے۔ نافرمان انسان اس وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ملاقات یعنی سامنے آنے کو یہ ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی ملاقات کو بھی ناپسند فرماتے ہیں۔ پھر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح سختی سے کھینچ کر قبض کرتے ہیں۔ کتاب الفضاء کے مصنف اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کے بلانے پر جان اس طرح نکلتی ہے جیسے سپیرا سانپ کو اس کے سوراخ سے بلائے، اور مومن اور کافر دونوں کے جسموں سے روح نکلنے کی حالت یکساں ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مومن کی جان تو خود نکل جانا چاہتی ہے اور کافر کی جان ہونٹوں تک آ کر جسم کے اندر واپس جانا چاہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ کہتے سنا کہ تم میں سے کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ اعمال صالح سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہ ہوا کہ اعمال صالحہ کی پابندی اس قدر کرو مرتے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ حسن و ظن پیدا ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ پاک کی نسبت اچھا گمان رکھے، کیونکہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت، یعنی جس کو حق تعالی سے حسن و ظن پیدا ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جب اللہ تعالی کسی بندے کو درست رکھتا ہے یا اس کو پسند کرتا ہے تو شہد جیسی خوشگوار چیز دیتا ہے، یعنی اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب کائنات کس طرح شیرین کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والا انسان مرنے سے پہلے نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میت کو موت کے وقت پیشانی سے اگر پسینہ آ جائے یا آنکھ سے آنسو اور ناک کے سوراخ کشادہ ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرنے والے انسان پر رحمت ہوتی ہے جو اس پر نازل ہوتی ہے۔ دوسرا وہ انسان مرنے سے پہلے گلے میں آواز پلٹ کر کھائی جیسے ہو اور اونٹ کا گلا گھونٹنے سے آواز آتی ہے اور اس کا رنگ بد رنگ ہو جائے اور منہ سے جھاگ نکلے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے درخت پیدا فرمایا ہے، اس کے پتے تمام حقائق کی گنتی کے برابر ہے، اس کا نام ہے شجاعت المنتہا۔ جب بندے کی عمر ہو جاتی ہے تو 40 دن باقی رہ جاتی ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سامنے اس کا ایک پتا گر جاتا ہے، اس پر اس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس وقت کے تمام فرشتے اس کو مردہ کہتے ہیں، یعنی مردوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور وہ اس دنیا میں 40 دن تک زندہ رہے گا۔ جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت بندہ اپنی موت کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو گھبرا کر پوچھتا ہے کہ تم کون شخص ہو اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے میں ملک الموت ہوں، مجھے تمہاری روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ منہ پھیر لیتا ہے اور آنکھیں پتھراس آتی ہیں۔ ملک الموت کہتا ہے کہ تو مجھ کو نہیں پہچانتا، میں وہ ہوں جس نے تیرے رشتہ دار اور تیرے ماں باپ کی روح قبض کی ہے اور آج تیری روح قبض کروں گا۔ تو نے دنیا کا حال کیسا دیکھا؟
بندہ کہتا ہے میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس کے پاس آئے گی اور کہے گی اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تو نے نصیحت کی، بہت ساری باتیں سنی، لیکن تم نے جانا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھو کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کے اعمال ان کے سامنے آئیں گے۔ اے نافرمان، تو نے ناحق طریقے سے مجھ کو حاصل کیا، اگر تو غریب اور مسکین پر خرچ کرتا تو آج تیرے کام آتا۔ روایت میں ہے کہ جب آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے، 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ آتا ہے، وہ سلام کے بعد کہتا ہے اے بندے اللہ کے، میں تیری روزی پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا مگر تیری روزی کا ایک لقمہ بھی کہیں نہ پایا۔ پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا مگر تیرے پینے کو ایک قطرہ پانی کہیں نہ پایا۔ اور تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے بندے اللہ کے، میں تیری سانس پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا، میں نے تیرے واسطے ایک سانس بھی کہیں نہ پایا۔ پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے بندے اللہ کے، میں تیری عمر پر موکل تھا، میں تمام زمین پر پورا پرچم تک تلاش کیا مگر تیری عمر کا ایک حصہ بھی کہیں نہ پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، ہم تیرے اعمال لکھنے پر موکل تھے۔ وہ نامہ اعمال اس کو دکھائیں گے اور کہیں گے دیکھ یہ تیرا نامہ اعمال ہے۔ اس وقت میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھتا ہے اور نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ملک الموت تنہا ہی سب کی روح قبض کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اور فرشتے بھی کام میں شریک ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ روح قبض کرنے کا کام انہی کے حوالے ہے، لیکن اس کام پر ان کے ساتھ بہت سے فرشتے مدد کے واسطے دیے گئے ہیں اور ملک الموت ان کے سردار ہیں، ان کا ہر قدم دنیا کے پرچم کے برابر ہے۔ پھر ربیع بن انس سے پوچھا مومنین کی روح کہاں رہتی ہے؟ فرمایا 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 راستے میں پڑی اینٹ جس سے راہگیر نفع حاصل کرے، اور نمبر 3 صالح اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ ایسے اعمال جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے ان کے اثرات مرنے کے بعد دنیا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔